بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ صحیح بخاری شریف کتاب الفتن باب نمبر 9 باب تکون فتنۃ القاعد فتنۃ القاعد فیہا خیر من القائم۔ باب ہے کہ ایسا فتنہ ہوگا کہ جب بیٹھا بندہ کھڑے سے بہتر ہوگا۔ اس باب میں دو احادیث ہیں، دونوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ پہلی سن لیجئے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ستکون فتن، ان قریب فتنے ہوں گے، القاعد فیہا خیر من القائم، کہ جن میں کھڑے سے بیٹھا بہتر ہوگا، اور جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو ان کی طرف جھانکے گا وہ اسے اپنی طرف کھینچیں گے، تو جو ان سے کوئی نجات کی جگہ یا پناہ کی جگہ پائے اس کو چاہیے کہ اس جگہ میں پناہ لے لے۔ دوسری حدیث بالکل اسی طرح ہے، اس میں فرق یہ ہے کہ اس پہلی حدیث میں ہے القائم فیہا خیر من الماشی، اس میں القائم خیر من الماشی، اس میں فیہا نہیں ہے۔ اور ایک اور فرق یہ ہے کہ پہلی میں ہے فمن وجد منہا ملجأ او معاذا، اس میں فمن وجد ملجأ او معاذا، اس میں منہا نہیں ہے۔ باقی ساری حدیث اسی طرح ہے، ترجمہ آپ نے سنا۔ تو یہ روایت علامات نبوت میں سے بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتایا کہ ایسے ایسے فتنے ہوں گے۔ یہاں تو فرمایا نہ کھڑا اور بیٹھا اور چلنے والا اور دوڑنے والا، اور ایک حدیث میں فرمایا سونے والا جاگنے والے سے بہتر ہوگا اور جاگنے والا کھڑے سے بہتر ہوگا، اور ایک حدیث میں ہے کہ جاگنے والا بیٹھے سے بہتر ہوگا۔ تو ایک حدیث میں جاگنے والے کے مقابل کھڑا، اور ایک میں جاگنے والے کے مقابل بیٹھا، اور ایک حدیث میں پیدل چلنے والا سوار سے بہتر ہوگا، اور سوار جو ہے وہ تیز دوڑانے والے سے بہتر ہوگا، اور ایسا تیز دوڑانے والا کہ جو تیز دوڑاتا ہے اور پھر لڑائی ہوتی ہے اور مقتول جہنم میں جاتے ہیں۔ تو اس میں جو بیٹھا کھڑے سے بہتر، کھڑا جو ہے وہ چلنے والے سے بہتر، اس لیے کہ جو کھڑا ہے وہ اتنی چیزیں نہیں دیکھ رہا جو چلنے والا دیکھ رہا ہے۔ چلے گا فتنوں کی طرف تو اسے زیادہ نظر آئیں گے، تیز دوڑے گا تو اسے اور زیادہ نظر آئیں گے۔ تو چلنے والے کا جو تعلق ہے وہ زیادہ ہے، کھڑے کا کم ہے۔ اور چلنے والا جا کے لڑ بھی سکتا ہے، جو ایک جگہ کھڑا ہے وہ لڑے گا نہیں، جو ایک جگہ کھڑا ہے وہ اسے اجتناب کرے گا، عملاً اس میں شامل نہیں ہوگا، اور نہ وہ زیادہ کچھ دیکھ سکے گا۔ اور جو لیٹا ہوا ہے تو وہ جاگنے والے سے لیٹا ہوا اگر سونے والا ہے تو وہ جاگنے والے سے بہتر ہے کہ اس کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب وہ سویا ہوا ہے۔ تو یہ خیر ہونا، بہتر ہونا اس حساب سے ہے کہ جس قدر کوئی فتنوں سے بچ جائے۔ اب یہ جو فرمایا من تشرف علیہا، جو ان کی طرف جھانکے گا، یہ آپ دیکھیں باب تفاعل ہے، اور تفاعل میں تکلف ہوتا ہے، جو زبردستی جھانکے، زبردستی حصہ لے، تستشرف ہو، تو فتنے اس کو ہلاک کریں گے یا ہلاکت کے قریب آئے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ ہے باب استفعال، مطلب وہ اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کریں گے، اسے اپنی طرف بلانا طلب کریں گے، فتنے جو فتنوں کی طرف جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو حصہ نہیں لینا چاہیے فتنے والی چیزوں میں، جس قدر ہو سکے بچے۔ ملجا پناہ کی جگہ، اور معاذ بھی پناہ کی جگہ، اس میں میم پر زبر آئے گی، معاذ، بعض نے معاذ کہا ہے اسم مفعول کے ساتھ۔
فرمایا جس کو ایسی جگہ مل جائے فتنے سے پناہ گاہ تو اسے بچنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی ہے، حضرت ابوبکر راوی ہیں، فرمایا جب فتنے اتر جائیں تو جس کے اونٹ ہوں وہ اونٹوں سے جا ملے، جس کی بکریاں ہوں بکریوں میں جا ملے، جس کی زمین ہے زمین میں چلا جائے، ادھر جا کے رہے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ جس کا کچھ بھی نہ ہو؟ فرمایا وہ اپنی تلوار پکڑے، اس کا جو کونا ہے نا چلنے والا، پتھر پہ مار کے توڑ دے، پھر اگر ہو سکے تو نجات پا جائے۔ تو اس میں فتنوں سے ڈرایا گیا ہے اور ان میں داخل ہونے سے اجتناب کی ترغیب ہے، اور بتایا گیا ہے کہ شر تعلق کے حساب سے ہوتا ہے، جتنا تعلق ہوگا اتنا ہی شر ہوگا، اور جو فتنہ بھی پیدا ہوتا ہے خاص طور پہ بادشاہی طلب کرنے کے حوالے سے عہدے، تو وہ تو بہت زیادہ بڑا فتنہ ہے جہاں حق اور باطل والے کا بھی فرق معلوم نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ امام طبری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سلف کا اختلاف ہے اس حدیث شریف کی روشنی میں، بعض نے اسے محمول کیا عموم پر کہ عام حکم ہے کہ بچنا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں میں جب لڑائی ہو رہی ہو تو آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں، اور اس قول کے قائل حضرت سعد ابن عمر، محمد بن مسلمہ اور ابو بکرہ بھی ہیں۔ انہوں نے ایسی احادیث کے ظاہر کو لیا ہے۔ پھر ان میں آگے اختلاف ہے، ایک گروہ کہتا ہے کہ گھر میں بیٹھے رہیں، ایک گروہ کہتا ہے نہیں آپ اس شہر سے بالکل چلے جائیں، شہر ہی چھوڑ کے چلے جائیں۔ پھر آگے اور راہ ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اگر اس پہ حملہ کیا جائے تو وہ اپنا ہاتھ روکے اگرچہ قتل ہی ہو جائے۔ بعض کہتے نہیں اپنا دفاع کرے اور اپنے مال کا اور اپنے گھر والوں کا، تو اس حالت میں وہ معذور ہے، اس کا عذر ہے، اگر وہ مارا جائے یا مر جائے یا مار دے تو کوئی حرج نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر ایک گروہ امام کے خلاف بغاوت کرے اور اس کا جو فریضہ ہے امام کے حوالے سے اطاعت کا اس کا منکر ہو جائے، اس کے آگے لڑائی کھڑی کر دے، اس سے لڑائی ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر دو گروہ لڑ پڑے ہیں تو جو بھی بندہ قادر ہے کہ غلطی والے کا ہاتھ پکڑے اور درست جو بندہ اس کی مدد کرے تو اس کو کرنا چاہیے، یہ جمہور کا قول ہے۔ اور بعض کہتے ہیں ہر لڑائی جو مسلمانوں کے دو گروہوں میں ہو اور وہاں امام بھی کوئی نہ ہو تو وہاں لڑائی بالکل منع ہے۔ تو اس باب میں جو احادیث آئی ہیں ان کی روشنی میں بات سمجھنی چاہیے۔ تو درست بات یہ ہے کہ فتنہ اصل میں آزمائش کا نام ہے، لیکن برائی سے روکنا تو جو بھی بندہ قادر اس پہ واجب ہے، جو حقدار کی مدد کرے گا اس نے صحیح کیا، جو خطا کار کی مدد کرے گا اس نے غلط کیا۔ اگر معاملے میں اشکال ہو جائے تو پھر یہی ہے کہ چپ ہو جائیں۔ بعض کہتے ہیں جی یہ حدیثیں مخصوص لوگوں کے بارے میں ہیں، اور نہیں بھی مخصوص لوگوں کے بارے میں ہے، جن کو مخاطب کیا گیا ہے، یہ جن پہ یہ زمانہ آئے گا یہ ان کے بارے میں ہیں، یہ عام نہیں ہے احادیث، اور یہ معاملات عام نہیں ہیں۔ ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے فتنوں کے حوالے سے، پوچھتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کب ہوگا جب فتنوں سے ہم نے اس طرح بچنا ہے؟ فرمایا یہ ہوگا ایام الحرج میں، اور آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ ایام الحرج کا معنی جب قتل بے حساب ہوں گے، نہ قاتل کو پتہ ہے میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مقتول کو پتہ ہے مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا کب ایام الحرج کب ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا جب کسی بندے کو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے سے بھی امن نہیں، اپنے دوست سے بھی امن نہیں، پتہ نہیں یہی نہ مجھے مار دے، تو یہ ایام الحرج ہیں۔ تو جو ایسے ایام الحرج ہیں ان میں بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ تو شارح حدیث کا خیال ہے کہ ایسے ایام الحرج جو ہیں یہ وہی ہیں جو بادشاہت اور ریاست اور حکومت کی طلب پہ لڑائیاں ہوں گی مسلمانوں کی آپس میں، تو یہ فتنہ ہی فتنہ ہے، سیاسی لڑائیاں اور حکومتی لڑائیاں۔
ان میں بندہ مومن جس قدر بھی فتنوں سے بچ سکے اسے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔